السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ روانگی کی یاد دہانی۔ یہ روانگی دنیا سے آخرت کی طرف ہے اور دائمی زندگی سے ابدی زندگی کی طرف۔ آخری سفر کی یاد دہانی ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ ہونی چاہیے، کیونکہ ذہن میں ہر وقت یہ روانگی تازہ رہے گی تو ہی ہم اس کے لیے تیاری کریں گے، اور ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ قدحن کا معنی ہوتا ہے سفر کے کام میں بہت محنت کرنا، تکلیفیں سہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور کام کرتے چلے جانا۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اے انسان، بے شک تو پورا کرنے کی وہ در پہ ہو جاتا ہے کہ بس جلدی سے وہ خواہش پوری ہو جائے، تجھے اسی کے حضور، اور وہ کام ابھی پورا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اور خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص پہلی خواہش کی تکمیل کے بعد میں آنے والی خواہش کی تکمیل کے لیے کمر باندھ لیتا ہے، اور اس طرح اس کی تمام زندگی بیت جاتی ہے کہ ایک کے بعد ایک خواہش اس کے دل میں جنم لیتی ہے اور وہ اس کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ چاہے وہ خواہش دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اس پر محنت اور مشقت تو لگتی ہے نا۔ تو محنت اور مشقت اور تکلیفیں سہ کر کام کرتے رہنے کے لحاظ سے دونوں کا طریقہ کار یکساں ہوتا ہے، لیکن دونوں کا انجام مختلف ہے۔ یہاں تک کہ جو انسان دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے اور جو آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، دونوں کو ہی موت آ لیتی ہے۔ تو آپ ذرا سوچ کر بتائیے کہ دونوں میں سے کس کی کوشش فائدہ مند ہوگی؟ جس نے تمام زندگی دنیا کے پیچھے کھپا دی اس کی، یا جس نے تمام زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی؟ کس کی کوشش زیادہ فائدہ مند ہے؟ یقیناً دوسرے کی۔ جس کی کوشش صرف دنیا کے لیے تھی، اس کو اس کی کوشش کا صلہ اس دنیا میں ہی مل جائے گا، لیکن وہ بھی کتنا ملتا ہے جتنا انسان کے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ لیکن جس نے ساتھ آخرت کی بھی کوشش کی، اس کو دنیا تو مقدر کے مطابق ملتی ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی بے پناہ بھلائیاں ملیں گی۔ ایک آخرت کا پیروکار شخص بھی دنیاوی ضروریات اپنی پوری کرتا ہے، جو اس کی نیڈز ہوتی ہیں وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دنیا میں اتنا زیادہ نہیں کھو جاتا کہ آخرت کو بالکل بھلا دے یا اسے فراموش کر دے۔ اس کی اصل منزل اور سوچ آخرت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دنیا کے کام بھی اگر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نیت اور ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے میں نے آخرت کا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ وہ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے ہمیشہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان جو کوشش اور ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، ہر کسی کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، لیکن سب کی کوشش ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں فیصلہ فرمائیں گے اور بتائیں گے کہ کون اللہ کا پسندیدہ تھا اور کون اللہ کے غصے میں گرفتار رہا۔ قرآن سے بھی ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ آخرت میں جا کے ہم اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی کے بارے میں جان سکیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جس کے ذریعے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رب اس سے خوش ہے۔ جیسے جب انسان قرآن اور سنت کی پیروی کرتا ہے اور اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو اس کے دل میں اور اس کی زندگی میں اللہ کی بہت سی رحمتیں اور برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ظاہری علامات ہیں جس سے بندہ مومن کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، اس کو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بہتر محسوس ہوتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے، ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور اس طرح سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کے جتنے بھی کام ہیں اس میں آسانیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک اللہ کی رضامندی کی انڈیکیشن ہوتی ہے، جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں لائیے اور سوچئے کہ اگر ہم اللہ کے حضور پہلی بار پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہیں کہ میں تو اس زندگی سے جو تم گزار کر آئی ہو ناراض ہوں،
تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی پوری زندگی گزار کے اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں کہ میں تو تم سے خوش ہی نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب اپنا فیصلہ سنا دیں گے تو اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی، کوئی طاقت اس کو تبدیل نہیں کر سکے گی، اور انسان ملامت زدہ ہو کے رہ جائے گا، ملامت زدہ کہ اچھا کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے، سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اگر انسان جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا بھی اللہ کی راہ میں فدیہ دینا چاہے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ناممکن ہے کہ اس کا یہ فدیہ اس سے قبول کیا جائے۔ آج ہم نے اللہ کے راستے میں ایک چھوٹی سی چیز بھی دینی ہو نا تو ہمارے دل اس پہ تنگ پڑتے ہیں، کہاں یہ کہ ہمیں آخرت میں کہا جائے کہ دنیا میں زمین میں جو کچھ ہے ہم سارے کا سارا فدیہ میں دے دیں۔ ہم خوشی سے دینا چاہیں گے لیکن ہم نہ دے سکیں گے کیونکہ ہمیں اس کی اجازت نہ ملے گی۔ ایک صحیح حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ احادیث ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان سے سبق لیں، ہمیں ان کو آخرت پہ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اچھا اس طرح سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے اس سے کہ اگر تمہارے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے کے لیے دو گے؟ وہ شخص کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو دنیا میں تم سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیا ہلکی چیز مانگی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مگر تم نے اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو فالو کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان، صرف ایک نفس کی مشقت ہے، لیکن جب انسان اس سٹیج کو عبور کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام کام، اپنے تمام احکامات اور فرما برداری اس بندے کے لیے بہت آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت آسان ہے آخرت کی ملامت سے اور حسرت سے، ایسی حسرتیں جو انسان کو گھیر لیں گی، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، چاہے اس کے لیے انسان دنیا میں جو کچھ ہے سارے کا سارا فدیہ میں دینا چاہے، لیکن اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں دنیا میں ہی اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے تاکہ روز آخرت ایسے انجام سے بچ جائیں ہم۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس کتنے بہانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں یہ بھی کہہ دوں گی اور یہ بھی کہہ دوں گی، لیکن اللہ کے سامنے ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی بہانہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے اعمال نامے کی کتاب تو کھلی ہوئی ہوگی۔ ہم کیا بہانہ بنائیں گے؟ ہم اللہ سے کہیں گے کہ ان مصروفیات کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتی تھی، تو وہ تمام مصروفیات ہمارے اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے ہم اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، ہمارے وہاں پہ بتانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز، ہماری ایک ایک بات اپنے پاس نوٹ کی ہوئی ہوگی، اور ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس دن تو ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اگر ہم نے اپنی زبان سے کچھ بھی غلط کہا۔ اور پھر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو بھلا دیں گے کہ جس نے دنیا میں اللہ کو بھلائے رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ذکر بھول گیا اللہ تعالیٰ بھی اسے فراموش کر دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں۔ تو ہم آج اللہ کو کیوں بھلائے بیٹھے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں اللہ کی ذات کیوں نہیں ہے؟ سنتوں کی پیروی کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے پاس نہیں جانا، یا ہمیں ہماری روانگی کا سفر یاد نہیں ہے؟ اور یہ سفر ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، جتنی بھی اٹریکشنز ہمارے سامنے ہوں، ہم نے اس کو نہیں بھولنا۔ ہمیں آخرت کی اس لیے فکر رکھنی ہے ہر وقت، کیونکہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت واپسی کا آ جائے گا تو پھر اس میں ہرگز ایک لمحے کی بھی مہلت نہ کی جائے گی۔ قرآن کی ایک آیت سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ مرنے کے قریب انسان کے سامنے سارے حقائق آنا شروع ہو جاتے ہیں،
آخرت کے بارے میں جتنے بھی پردے ہیں وہ سارے سامنے سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آج دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری نظروں سے وہ تمام چیزیں اوجھل ہیں، لیکن موت کے قریب شخص یا موت کے بعد وہ تمام چیزیں نظروں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت اگر کوئی اللہ سے مہلت مانگتا ہے، مہلت عمل یا مہلت زندگی، تو اس کو ہرگز نہیں دی جاتی ہے مہلت. تو عقل مند انسان پھر کون ہے جو اس وقت سے پہلے، مرنے سے پہلے اپنے دلوں کی غفلتوں کو دور کر کے آخرت کی تیاری میں لگ جائے. یہ ہے اصل عقل مند. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. آ پہنچی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ، یہی ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا. ایک سوال ہے، کیا ہم بھی موت سے بھاگتے ہیں؟ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری نہ کرنا بھی موت سے بھاگنا ہی ہے. اور جب موت کی سختی طاری ہونا شروع ہوتی ہے تو آخرت اور قیامت کے تمام حقائق نظروں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت انسان سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی موت ہے جس سے تم فرار اختیار کرتے تھے. موت کے وقت انسان کو یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جس محاسبے اور برے انجام سے انبیاء ڈرایا کرتے تھے بالکل برحق تھا. یہ بات ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. موت کا فرشتہ نظر آتے ہی سب حقیقتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. انبیاء کرام جو پیغام لائے تھے کہ دوبارہ جی کر اٹھنا ہے اور محاسبہ ہونا ہے، ہمیں سے ہر ایک اس سے کس طرح راہ فرار اختیار کرتا ہے. جو پیچھے بات ہوئی نا موت سے بھاگنا، یہی مفہوم ہے اس کا کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت پر یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، اگر میں نماز نہیں بھی پڑھوں گی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. اسی طرح باقی فرائض، لہٰذا میرا تو محاسبہ ہی نہیں ہوگا، میں تو سیدھی جنت میں جاؤں گی. موسٹلی انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلنے کو ٹالتے رہتے ہیں. روز کوئی نہ کوئی نیا کام، کوئی نیا بہانہ، کوئی نئی اٹریکشن ہر دن اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں. کتنے لمحے، کتنے گھنٹے، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال اللہ کو بھلائے رہتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے کو ٹالتے رہتے ہیں، مؤخر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، موت اس شخص کو گھیر لیتی ہے. پھر ہر انسان کو موت کے وقت اپنے اس کیے کا احساس ہوتا ہے. وہ جو اس کی آنکھیں ہیں نا جو غفلت کی وجہ سے بند ہوتی ہیں، وہ اس ٹائم کھل جاتی ہیں اور اس کو پھر ایسا شدید احساس ہوتا ہے اور دل میں یہ شدید آرزو آتی ہے کہ کاش کچھ مہلت عمل مل جائے، کچھ مہلت عمل. اور وہ اس مہلت عمل میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان تمام اٹریکشن سے ہٹ کے جو اللہ کے راستے کو بلائے رکھتی ہیں، جو انسان کو مشغول رکھتی ہیں، کہ ان تمام اٹریکشن سے ہٹ کے وہ صرف اللہ کی رضا والی زندگی گزارے. سب کچھ، دنیا کا سب کچھ فراموش کر دے، ایک طرف رکھ دے، اور کیا کرے؟ اللہ کے راستے پہ چلے. لیکن اس وقت انسان کی یہ آرزو اور خواہش کسی صورت پوری نہیں ہوگی، کسی صورت، اور وہ صرف حسرت بن کے رہ جائے گی اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے. یہ حسرت صرف اللہ کے بہت گناہ گار بندوں کو نہیں ہوگی. ایک وہ شخص جس نے اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزاری، اس کو بھی کچھ نہ کچھ حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ حسرت کیا ہوگی کہ کاش وہ لمحات بھی جو میں نے اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزار دیے، میں ان کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزارتا بلکہ اللہ کی اطاعت میں گزارتا. تو یہ حسرت ہر ایک کو ہوگی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لمحات کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں تاکہ روز قیامت یہ ہمارے لیے حسرت نہ بنے. لہٰذا اس حسرت کے واقع ہونے سے پہلے اپنے اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بہت جلدی مان جاتے ہیں، بہت جلدی. صرف ایک بار بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ پیچھے جو ہو گیا وہ آج کے بعد نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھے بیٹھے آپ کو معاف کر دیں گے. آپ کے دل سے گناہوں کا وہ تمام میل دور کر دیں گے اور آپ کا دل بالکل آئینے کی طرح
سفید ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ آج ہی اللہ کو راضی کریں، کیونکہ جب روز قیامت انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو پھر غفلت کے پردے اگر ہٹے بھی تو کیا ہٹے۔ اور دنیا میں انسان کے اوپر غفلت کیوں طاری ہوتی ہے؟ کیونکہ آج ہم نہ قبر کا منظر دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی روز محشر کا انجام دیکھ سکتے ہیں، تو یہ پردہ اٹھنے کے ساتھ ہی انسان کی تمام غفلت دور ہو جائے گی، تمام غفلت۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی بہت بڑی لگتی ہیں، بہت بڑی، جبکہ قیامت کی ہولناکیاں اس سے بڑی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے آج پریشان رہتے ہیں، کسی نے اگر کچھ کہہ دیا اس کو دنوں اپنے دل پہ لگائی رکھتے ہیں، اسی غم میں گھلتے رہتے ہیں۔ تو جس کے دل کو آخرت کا غم لگ جائے اس کے لیے یہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی باتیں، دنیا کی پریشانیاں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں، ویلیو لیس ہو جاتی ہیں۔ جب کسی انسان کو موت پہنچتی ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے اس میں۔ قرآن سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کہ وہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ فرشتوں کے علاوہ اگر ہم اللہ کے باقی طبعی قوانین کو بھی دیکھیں تو اس کے سامنے بھی ساری مخلوق اور انسان بالکل بے بس اور مجبور ہیں۔ بالکل شروع سے لیجئے کہ ماں کے پیٹ میں ہر شخص کی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں صورت بنا دیتے ہیں، اس میں اس بچے کا کچھ بھی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب اس دنیا میں انسان آتا ہے تو کھانے پینے پر مجبور ہے، اسی طرح وہ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کے تمام مراحل طے کرنے پر بھی مجبور ہے۔ کیا یہ میری اور آپ کی خواہش سے ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو فرشتے بھی انسان کی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں جب تک موت کا وقت نہیں آتا۔ خواہ انسان کو کوئی حوادث کا سامنا کرنا پڑے تو فرشتے اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں جب تک اللہ کو منظور ہو، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، اس کا مال و دولت، اس کے نہایت ہی قریبی رشتہ دار اسے موت کے منہ سے نہیں بچا سکتے۔ اس کے بعد موت کی منازل کو طے کرنا، دوبارہ زندہ ہونا، اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونا، اور اس کے بعد ان اعمال کی جزا اور سزا پانے پر بھی انسان مجبور ہے، اور کوئی چیز اسے ان نتائج سے بچا نہیں سکتی۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں ذرا بھی غفلت نہیں کرتے ہیں، اور ہم انسان ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں بھی ایک ڈیوٹی ملی ہے نا، اور ایک حکم ملا اللہ کی طرف سے۔ فرشتوں کا تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، حساب تو ہمارا ہوگا۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں، اور ہم اس میں کتنی غفلت سے کام لیتے ہیں، کتنی غفلت سے کام لیتے ہیں۔ دوسری طرف فرشتوں کو دیکھیں، وہ اپنی ڈیوٹی پہ ایسے جمے ہوئے ہیں، ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ تمہاری جانیں قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ کس طرح کوتاہی نہیں کرتے؟ ایک تو یہ کہ وہ اس ٹائم کو ڈیلے نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فکس ٹائم رکھا ہوا ہے واپسی کا، وہ اس ٹائم پہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا، وہ غلطی بھی نہیں کھاتے۔ کس چیز میں غلطی نہیں کھاتے؟ کہ اگر دو ہم شکل بہن بھائی ہیں تو انہیں ذرا بھی غلطی نہیں ہوگی کہ ہم نے کس کی جان نکالنی ہے۔ ان کے پاس، فرشتوں کے پاس پورا ریکارڈ ہے کب کس کی جان نکالنی ہے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باری کسی ایک کی تھی اور فرشتے کسی اور کو لے گئے، نہیں۔ وہ بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اس انسان کو کہ جس کی روانگی کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈیوٹی اسائن کی ہوئی ہے وہ اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے، اپنے فرائض سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، اور وہ ان ڈیوٹیز کو سر انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت کوشش میں ہیں۔ اور ہم سے تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ بتاؤ تم کیا کمائی کر کے آئے ہو۔ ہمیں اس دن کی بہت سیریس ہو کے تیاری کرنی چاہیے، اور اپنے انجام کو ہمیشہ
اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ انسان کے پاس موجود جتنی بھی قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں بہت ہمت اور طاقت دے دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا اختیار ہو وہ طاقت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ کھایا پیا بھی فائدہ نہیں دیتا، اس طرح سے طاقت نہیں پہنچاتا، طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور پنڈلی سے جڑ جاتی ہے، جو ہمارا جوانی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور طاقت کا لیول بہت عروج پہ ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ صحت اور طاقت ہمارے پاس ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کی بے بسی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو کہا گیا پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے، کہ وہ اپنے پاؤں کو بھی علیحدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاؤں کی طرف سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور انسان میں یہ سکت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی ہٹا کر الگ کرے۔ یہ ہے انسان کی حیثیت، اتنا کمزور ہے وہ۔ اور جب یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ مال، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مرحلہ آ گیا ہے اور اب رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ تو کیا ہم اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پاس اعمال کا ایسا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں کل ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ اللہ یہ اعمال میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے کیے تھے، آپ کی رضامندی کے لیے کیے تھے، اس لیے کیے تھے کہ آپ روز قیامت مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو آج آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ کیا ہم یہ تیاری کر رہے ہیں؟ یہ بس کل ایسے ہی جا کے اچانک اپنے رب سے ملاقات کر لیں گے، کچھ بھی تیاری نہیں کی ہوگی اس کے لیے؟ تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ بندہ مومن تو موت کی یاد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور کیسی زندگی گزارتا ہے؟ تقوی والی۔ اور موت کو یاد رکھنا مومن کو تقوی کے قریب کرتا ہے، اور اس طرح موت کے بعد کے اعمال کی جواب دہی کے خوف سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث سے کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کو اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی بہت بڑی لگے نا تو اپنی موت کو یاد کر لیا کریں کہ ایک وقت آئے گا جب یہ تکلیف اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا سوچنے سے بڑی پریشانی بھی پھر بہت ہلکی لگتی ہے کہ ہم نے تو اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، یہ بہت عارضی مقام ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں مسافر کے طور پہ، ایک دن ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے اپنے اصلی گھر کی طرف۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم اس طرح سے سوچیں گے تو ہماری تکلیفیں اور پریشانیاں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پریشانیاں اور تکلیفیں جتنی بھی زیادہ ہوں، آزمائش جتنی بھی سخت کیوں نہ ہو، بندہ مومن کو موت کی آرزو کرنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لے، اور اگر اس کے کچھ اعمال بد ہیں تو شاید اسے توبہ کی توفیق بھی مل جائے۔ اور بندہ مومن کبھی بھی اپنی توبہ کو ڈیلے نہیں کرتا، وہ اس آس پہ نہیں بیٹھا رہتا کہ ابھی تو بہت زندگی ہے، میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں گا، توبہ کر لوں گا۔ نہیں، بندہ مومن اپنی توبہ کو کبھی ڈیلے نہیں کرتا، بلکہ وہ دن میں کئی بار اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اس کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہوں سے صاف کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس لیے تکلیف یا پریشانی میں موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت اس وقت دینا جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ اور اتنی بڑی بشارت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا مرض کی وجہ سے جو اسے پہنچے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ لیتے ہیں۔ تو انسان کو پیش آنے والی کوئی بھی پریشانی یا تکلیف جس پہ وہ صبر کرتا ہے وہ رائگاں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں بہت
سی نیکیاں اور اجر لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کے لیے ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے کہ اس کو اس مقام پہ موت آئے گی، اور صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خاص مقام پر فوت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان بہانے سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ مقام لازمی آتے ہیں، جیسے وہ جگہ جہاں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جہاں زندگی گزاری، پھر وہ جگہ جہاں پہ موت آئے گی، اور پھر اس کے بعد آخرت کا مقام۔ یہ سارے مقام ہم ان سٹیجز سے گزرتے ہیں، لیکن اصل ویلیویبل مقام کون سا ہے؟ آخرت کا۔ ہماری نظر میں اصل ویلیو اس کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی بچپن کی زندگی کو دیکھیں تو اس وقت میں ہمیں کن چیزوں سے کھیلنا پسند تھا؟ اپنے بچپن پہ ذرا نظر دوڑائیے۔ ہم سب کو گڑیا سے کھیلنا بہت پسند تھا اور بہت اچھا لگتا تھا ہمیں اس سے کھیلنا، اور اگر اس ٹائم پیرنٹس ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا لینا ہے تو ہماری ڈیمانڈ بھی یہی ہوتی تھی، ڈال لینی ہے، ڈال ہاؤس لینا ہے۔ ہماری عمر کتنی ہوگی اب؟ 25 سے 40 سال کے درمیان۔ کیا آج ہم ان چیزوں سے کھیلنا پسند کریں گے جن سے ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور بہت شوق سے کھیلتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہماری نظر میں ان ڈالز کی بالکل بھی اب کوئی ویلیو نہیں ہے جن سے ہم کھیلتے ہوتے تھے۔ اسی طرح جب ہم آخرت میں چلے جائیں گے، آخرت میں قدم اٹھائیں گے، تو جو کچھ آج ہمارے پاس ہے، ہم عمر کے جس حصے میں ہیں، ہمارے پاس آج جو کچھ ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اس کو دیکھ لیجئے آپ کے پاس کیا کیا کچھ ہے۔ تو آخرت میں اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہے گی ہماری نظر میں۔ جب ہم آخرت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو ہمیں اس وقت اپنی پسند اہم لگے گی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ جس طرح آج ہمیں بچپن میں ڈالز کے ساتھ کھیلنا کیا لگتا ہے کہ ہم نہیں پسند کرتے آج اس طرح سے کرنا، اسی طرح جب ہم آخرت میں قدم رکھ لیں گے تو آج ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کو دیکھ لیجئے، گھر ہے، اچھی سواری ہے، مال و دولت ہے، اور ہر کسی کی پسند مختلف ہو سکتی ہے۔ تو آخرت کی نعمتوں کے سامنے ہمیں یہ دنیا کی نعمتیں گڑیا اور گڑیا کے گھر جیسی لگیں گی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اپنی ترجیحات کو بدلیے، آخرت کی نعمتوں کو اپنی ترجیحات بنائیے اور اس کی جستجو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی ایسی محبت پیدا کرے کہ ہم صحیح معنوں میں آخرت کے لیے کوشش اور جستجو کرنے والے بن جائیں، اور اس دنیا میں ہم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم اس کی تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔